تے نہیں کوئی انہا چواں یارہ ورگا تے نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی انہا جان نثارہ ورگا نہ اس دھرتی پیدا کیتا انہا چواں یارہ ورگا آزم شان صدیق دی کچھ دے اکو یار ہزارہ ورگا۔ اس بعد مراد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا مقام اور آپ دا مرتبہ ہے۔ اس بعد جنہوں دا مقام اور مرتبہ ہے وہ حضرت داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ سوم حضرت امیر المومنین عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس بعد جنہوں مقام اور مرتبہ ہے خلیفہ چہارم امیر المومنین مولا علی مشکل کشا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا مقام اور مرتبہ ہے۔ چونکہ میں ذوالحجہ ہے اور 18 ذوالحجہ میں آپ کی شہادت ہے، اس حوالے دنال عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حوالے دنال چند گلہ میں پیش کریں گا۔ سارے صحابہ شان والے، سارے صحابہ دا مقام اور مرتبہ بلند بالا، لیکن جڑی خصوصیات چند خصوصیات ایسی ہیں جڑی خصوصیات سیدنا عثمان غنی دے اندر ہے اور کسی صحابی رسول دے اندر وہ خصوصیات نہیں ہیں۔ انہاں خصوصیات دے وچوں آپ دے شان اور آپ دے مقام اور مرتبہ باقی صحابہ نالوں بلند بالا ہے۔ وہ خصوصیات ایسی ہیں کہ جڑی خصوصیات اللہ رب العزت نے سیدنا عثمان غنی نو عطا کی تھی، وہ خصوصیات سیدنا عثمان غنی تو علاوہ کسی اور صحابی رسول اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں کی تھی۔ انہوں نے وچوں سب تو پہلی خصوصیت آپ انہوں ذوالنورین کیا جاتا ہے۔ ذوالنورین کا مطلب ہے دو نوراں والا۔ انہیں مختلف روایات میں ایک روایات یہ ملتی ہے کہ آپ انہوں دو نوروں والا اس وجہ نالوں کیا جاتا ہے کہ مولا علی مشکل کشادت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے پوچھا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے، آپ نے فرمایا پوچھنے والے پھر سو عثمان غنی نو ذوالنورین اسی کیوں کہنے ہیں؟ فرمایا کہ آسمان دے اتے فرشتے سیدنا عثمان غنی نو ذوالنورین دے نام کو پکار دینے، جدو آسمان دے اتے عثمان غنی نو فرشتے ذوالنورین دے نام کو پکار دینے، پھر روئے زمین دے مومنین پھر عثمان غنی نو ذوالنورین دے نام کو کیوں نہ پکار دینے؟ ایک مقام اور ذوالنورین دا وجہ ہے مولا کائنات فرمانے آسمانوں میں ہوتے ہیں سیدنا عثمان غنی نے نام فرشتے ذوالنورین دے نام تو پکار دے۔ اور دوسری وجہ بہت پیاری ہے، دوسری وجہ ہے کہ اللہ رب العزت دے یاد رکھنا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود یہ فیصلہ نہیں فرمایا، آپ نے بذات خود فیصلہ نہیں سی بلکہ رب دا حکم ہویا، رب دے حکم دے مطابق محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب دے حکم دی تعمیل کر دے ہویا، یکے بعد دیگرے حضرت سیدنا عثمان غنی نے دو اپنی صحابیاں عطا کی تھی۔ سب تو پہلے حضرت ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ سیدہ ام رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے عطا کی تھی۔ جدو آپ نے وصال ہویا آپ کے بعد پھر سیدہ طیبہ حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضور علیہ السلام نے عثمان غنی نے فرما دیتا۔ اس وجہ نالوں کیونکہ حضور علیہ السلام کی دو صاحبزادیاں آپ کے نکاح کے اندر ایسی، اس وجہ نالوں آپ انہوں ذوالنورین دے لقب دے نال پکاریا جاتا ہے، دو نورا والا
گل ہوئے کہ جس دے نکاح دے اندر حضور علیہ السلام دیا دو صاحبزادیاں آ جان، دو صاحبزادیاں آن دی وجہ نالوں اس بندے نورا والا کیا جاتا ہے کہ یہ بندہ نور والا ہے، دو نورا والا ہے، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، پھر سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ صحابی مصطفیٰ ہے، صحابی رسول ہے، حضور علیہ السلام کے غلام ہے اور آپ کے امتی ہیں۔ اگر آپ کے امتی کے گھر کے اندر حضور کی دو صاحبزادیاں چلی جائیں تو وہ نوروں والا ہو جاتا ہے، تو جس کے بطن سے وہ صاحبزادیاں نکلی ہیں کیا اس مصطفیٰ کریم وہ نور والا نہیں ہے؟ کیا وہ نور علی نور نہیں ہوگا؟ اس نبی کے بارے میں تم حضرت شرعی کرتے ہوئے کہتے ہو کہ معاذ اللہ حضور علیہ السلام نور نہیں ہیں، لیکن ان کی بیٹیوں کو نور مانتے ہو، جو بیٹیاں نور والی ہیں اور جن کے گھر وہ بیٹیاں چلی جائیں اور وہ دماغ دو نورا والا بن جاتا ہے، تو پھر یہ تو غلام ہے، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ صحابی رسول کی شان ہے، یہ دماد مصطفیٰ کی شان ہے کہ آپ کی بیٹیاں آپ کے گھر میں آ جاتی ہیں، تو آپ کی بیٹیوں کی وجہ سے آپ کو تو نور والا کہا جاتا ہے، پھر مصطفیٰ کریم سے نور والا نور کیوں نہیں ہوگا؟ ایک خصوصیت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی ہے کہ آپ کے گھر دے اندر یکے بعد دیگرے اللہ رب العزت نے دو صاحبزادیاں عطا کی تھی۔ یہ دو خصوصیت، سب تو پہلی آپ نو ذوالنورین کیا جاتا ہے، دوسرے نمبر ہوتے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام نے اپنی صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے دو عطا کیتیاں نے۔ یاد رکھنا تاریخ دنیا دے اندر حضرت آدم علی نبینا سے لے کر حضور علیہ السلام تک سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سمیت کسی نبی اور کسی رسول نے اپنی دو صاحبزادیاں اپنے صحابی دے نکاح دے اندر نہیں دیتیاں۔ واحد نبی ساڑھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور واحد صحابی حضرت عثمان غنی ہے نے کہ جس نبی نے اپنی دو صاحبزادیاں اپنے رسول صحابی نو عطا کیتیاں نے، وہ نبی بھی واحد ہے جنہیں دو صاحبزادیاں اپنے صحابی نو عطا کیتیاں نے، اور سارے نبیوں نے صحابہ نے وچوں مقام اور مرتبہ لحاظ نال وہ واحد صحابی رسول نے کہ جس سے گھر دے اندر اللہ رب العزت دیا دو صاحبزادیاں ہیں، وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات ہے۔ اس نال وعد کے یہ دو خصوصیات اور تیسری خصوصیت حضور علیہ السلام نے اس سے بارے فرمایا عثمان جدو آپ کی پہلی صاحبزادی کی دنیا تو چلی گئی، دوسری صاحبزادی کی دنیا تو چلی گئی، حضرت عثمان غنی نے جو پریشان رکھیا نا، ساڑھے آقا مولا نے آپ کے دل دوڑتے مرحم رکھیا، دل دوڑتے ہاتھ مبارک دست رکھیا، فرمایا عثمان پریشان کیوں ہونا ہے؟ اگر ایک روایت اندر ہے اگر عثمان میرے گھر دے اندر جنہیں میں شادیاں نہ کر چکیا ہوندہ، اگر 40 بیٹیاں میری ہوندیاں یکے بعد دیگرے اگر وہ وصال کر جاندیاں، عثمان 40 بیٹیاں میں تیرے نکاح دے اندر دے جاندہ۔ اور دوسری روایت کے اندر آنے عثمان پریشان نہ ہو، اگر میرے گھر کے اندر ایسی میری بیٹی موجود ہوگی کہ جس کا نکاح نہ ہو جائے گا، جس طرح حضرت ام رقیہ تشریف لے گیا دنیا تو پھر میں اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح آپ نال کر دیتا ہے، فرمایا اگر میرے گھر کے اندر کوئی اور ایسی بیٹی موجود ہوگی کہ جس کی شادی نہ ہو گئی ہوگی، تمہاری بیٹی میرے گھر کے اندر بیٹھی ہوگی، عثمان اور بیٹی بھی میں تینوں عطا کر دوں گی، اس دن نکاح بھی میں تیرے نال کر دینا سی۔ اس شان ہے حضرت سیدنا عثمان غنی دی باقی صحابہ کرام دے وچ۔ ایک خصوصیت سیدنا آدم علیہ السلام تو لے کر حضور علیہ السلام کی ذات تک کسی نبی
نے دی اگنوں نہ اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی ہے، نہ نبی نے کسی صحابی نے عطا کی تھی ہے، کسی نبی نے اپنے دو صحابیاں اپنے کسی صحابی نے نہیں عطا کی تھی، واحد آمنہ دے لال ہے نے جنہوں نے اپنی دو صحابیاں یکے بعد دیگرے اپنے صحابی حضرت عثمان غنی دے نکاح دے اندر عطا کی تھی۔ یہ دوسری خصوصیت ہے۔ پہلی خصوصیت ذوالنورین، آپ نے دو نوروں والا کیا جاتا ہے۔ دوسری خصوصیت کہ آپ کے گھر کے اندر حضور علیہ السلام دی دو صاحبزادیاں جلوہ فرمان ہے۔ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق، اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق حضور علیہ السلام نے یکے بعد دیگرے دو صاحبزادیاں آپ کے نکاح کے اندر عطا کی تھی۔ اور تیسری خصوصیت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے شرم و حیا والے سن، بڑے شرمیلے سن۔ شرم و حیا آپ کے اندر بہت زیادہ ایسی، شرم و حیا دی مثال صحابہ کرام دے وچوں جتنی حضرت سیدنا عثمان غنی شرمیلے اور شرم و حیا والے سن، شرم و حیا دے پیکر جتنے صحابہ دے وچوں حضرت سیدنا عثمان غنی ہے سن، اتنا زیادہ شرم و حیا دے پیکر اور صحابہ کرام دے وچوں کوئی نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جدوں میں جانا سی نا غسل کرنے واسطے غسل خانے دے اندر، حالانکہ غسل خانے دے اندر بندہ اکیلا ہوتا ہے، فرمایا کہ میں اکیلا ہوتا سی، میرے نال کوئی دوسرا بندہ نہیں سی ہوتا، پھر بھی میں اپنے رب تو حیا کرنے آیا، کبھی اپنے مکمل کپڑے اتار کے نہیں سی نہ آیا، بلکہ میں دھوتی بند کے جناب اس وقت نہ ہوتا سی۔ کیوں؟ فرمانے سے میرے نال دوسرا بندہ تو کوئی نہیں ہے، لیکن میں نے اپنے رب کو بڑی شرم آیا، اپنے رب کو میں نے بڑی شرم آنی ہے، اس وجہ نالوں میں غسل خانے دے اندر بھی دھوتی بند کے نہ آندا ہوا، میں نے اپنے رب کو بڑی شرم آیا۔ جیسے اپنا غسل کرنا دیکھیے کہ کس طریقے سے اسے غسل کرتے اے سیدنا عثمان غنی ہے۔ اور فرمانے نے کہ میں جنہوں نہانے سن کدی سیدھے ہو کے اس طرح سیدھے کھڑے ہو کے میں کدی نہیں نہایا، میں تھوڑا جہاں جناب ٹیڑھا ہو کے نہانا سی، تاکہ شرمگاہ میری میں ٹیڑھا ہوں گا، میرا جسم تھوڑا نیوا ہو جائے گا، اتنے کمر آ جائے گی، تاکہ یہ منکر نکیر بیٹھے نے انہاں دی نگاہ میری شرمگاہ ہوتے نہ پہ جائے، انہاں کو بھی میں شرم و حیا کرتا ہوں تاکہ انہاں منکر نکیرہ دی نگاہ بھی میری شرمگاہ نہ پہ جائے۔ اس وجہ نالو جدوں میں غسل خانے دے اندر نہاندا سا، ایک تو دھوتی بن کے نہاندا سا، اور دوسرا اس طرح سیدھے ہو کے نہیں بلکہ اس طرح ٹیڑھے ہو کے اپنی کمر میں جھکا کے نہاندا سا۔ اس وجہ نالو ایک تو میں نے رب کو بڑی شرم و حیا آندی سی، دوسرا انہاں منکر نکیرہ کو شرم و حیا بڑی آندی سی، اس وجہ نالو میں اس طریقے نال نہاندا سا۔ اور آپ فرمانے نے کہ جس وقت میں اپنے آقا و مولا نو اپنا دست اقدس دیتا ہے نا، اس وقت تو لے کے آج تک مرد دم تک فرمایا کہ اس دست اقدس جنال، اس دست مبارک، اس ہاتھ جنال میں اپنے شرمگاہ نو کبھی نہیں چھوڑا۔ کیوں؟ کیونکہ اے ہاتھ مصطفیٰ کریم نے ہاتھ ہو کے چلے گئے۔ حضور علیہ السلام نے ہاتھ ید اللہ والا ہاتھ ہے جن اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ قرار دیتا ہے، اور وہ مقدس سے پاکیزہ ہاتھ ہے۔ فرمایا اس دست اقدس دے ہوتے میرا ہاتھ چلا گیا ہے، اور او عثمان دا ہاتھ کس طریقے نال جب مصطفیٰ کریم نے ہاتھ ہوتے آ گیا ہے، پھر وہ ہاتھ کس طریقے نال شرمگاہ نو چھوڑ سکتا ہے۔ فرمایا آخری وقت تک میں اپنے دست اقدس نو جب مصطفیٰ کریم نے دست اقدس ہوتے رکھ دیتا ہے، اس بعد اپنے ہاتھ نو کدی اپنی شرمگاہ ہوتے نہیں لگتا۔ یہ ایسی شرم و حیا دے پیکر حضرت ام المومنین حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور علیہ السلام اپنے گھر دے اندر جلوہ فرما سی، آپ دے پنڈلی تو کپڑا ہٹیا ہوئے سی اس طریقے کا، تے آپ فرماندے نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نے، حضور علیہ السلام اسی طرح ٹیک لا کے بیٹھے نے، اور پنڈلی تو کپڑا ہٹیا ہے تو اسی طرح بیٹھے رہ گئے نے، اور تھوڑی دیر کے بعد مولا کائنات حسین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دستک دیتی ہے، پوچھا کون؟ فرمایا عمر، فرمایا آ جاؤ۔ سیدنا صدیق اکبر بھی جلوہ فرما ہوئے، سیدنا فاروق اعظم بھی جلوہ فرما ہوئے، حضور علیہ السلام اسی طرح ٹیک لا کے اسی طرح اپنی پنڈلی ننگی کر کے بیٹھے رہ گئے نے، اپنی پنڈلی نے کپڑا نہیں جوڑیا۔ کچھ دیر کے بعد پھر دروازے تے دستک ہوندی ہے، پوچھے جاندے کون؟ آن والا کہنے عثمان،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کے بیٹھ جاندے نے اپنی پنڈلی دے کپڑا جوڑ دے نے اپنی پنڈلی دے کپڑا جوڑ کے پنڈلی نو اپنے کپڑے نال ڈھک کے پھر فرماندے نے عثمان آ جا. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانی ہے کہ جب میرے والد محترم حضرت صدیق اکبر واپس چلے گئے فاروق اعظم واپس چلے گئے عثمان غنی واپس چلے گئے میں پوچھیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یا رسول اللہ میرے والد محترم صدیق اکبر بھی آئے تسی اسی طریقے نال بیٹھے رہے اور پنڈلی جو کپڑا اتریا سی پنڈلی جو کپڑا نہیں جوڑیا فاروق اعظم بھی آئے اسی طریقے نال بیٹھے رہے اور پنڈلی جو کپڑا اتریا سی پنڈلی جو کپڑا نہیں جوڑیا یا رسول اللہ جو ہی سیدنا عثمان غنی آئے نے تسی سیدھے ہو کے بیٹھ گئے ہو اور اپنی پنڈلی جو کپڑا جوڑ لیا ہے پنڈلی ننگی ہے سی اسے کپڑے نال ڈھانپ لیا ہے یا رسول اللہ اس طرح کیوں کیتے سیدنا عثمان غنی دی شان دیکھو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری زوجہ محترمہ صدیق اکبر بھی ہے میں اسی طریقے سے بیٹھا رہ گیا پنڈلی جو کپڑا ہٹیا سی جوڑیا نہیں ہے فاروق اعظم بھی ہے اسی طریقے سے بیٹھا رہ گیا جب عثمان غنی ہے میں پنڈلی دے کپڑا اس وجہ نال جوڑیا ہے عثمان اوے کہ جنہ حیا آسمانوں دے اوتے فرشتے کردے نے جنہ حیا آسمانوں دے اوتے فرشتے کردے نے اور عثمان میرے امت دے وچوں بہت زیادہ شرم و حیا والا ہے لہذا جنہ شرم و حیا فرشتے کردے نے تو پھر میں نبی دنیا تے بیٹھ کے اس عثمان دا شرم و حیا کیوں فرمایا عثمان دی شان دے ہوئے کہ جڑا میری امت دے وچوں بہت زیادہ شرم و حیا دا پیکر ہے بہت زیادہ شرم و حیا دا پیکر ہے جنہیں شرم و حیا آسمانوں دے اوتے فرشتے کردے نے فرمایا اس وجہ نال میں نبی بھی حضرت سیدنا عثمان غنی دی شرم و حیا کردا ہوں میں اپنے پنڈلی تو پہلے کپڑا ہٹیا سی جب عثمان غنی آئے نے کیونکہ آپ بڑے شرم و حیا دے پیکر نے بڑے شرمیلے نے اس وجہ نال میں اپنے پنڈلی تے کپڑا جوڑ لیا اے شان سی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی یہ تین خصوصیات باقی صحابہ کے اندر اتنے خصوصیت نہیں پائے جانی چوتھی خصوصیت آپ سب تو زیادہ سخی ہے سب تو زیادہ صحابہ کرام نے وچوں جس نے دین اسلام کو پیسہ دیتا ہے دین اسلام کو سخاوت کی دی ہے سب تو زیادہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے آپ دے دور خلافت دے اندر جب آپ دے دور خلافت ہے اس وقت مکہ دے مدینہ دے اندر قحط پڑ گیا اناج ختم ہو گیا کھان پین واسطے کوئی چیز نہیں دانا پانی ختم ہو گیا تے آپ دے جو بڑے بڑے سردار ایسی سیدنا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ دے اندر پہنچے آپ کیا کر دیں حضور اناج ختم ہو گئے بڑی قحط سالی ہے کرم نوازی فرما دو قحط سالی بہت زیادہ ہو گئی ہے تو کوئی کرم نوازی فرماؤ آپ نے فرمایا کل اللہ تعالیٰ اپنی کرم نوازی فرما دے گا کل کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرما دے گا کل انشاءاللہ سارے کو اناج آ جائے گا اور علماء صاحب واپس چلے گئے کل آج کا دن گزریا کل کا دن آیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 1000 اٹھاں دا قافلہ لے کے اور 1000 اٹھ خالی نہیں ساز و سامان دے لدے ہوئے پھل فروٹ ہر چیز لدے ہوئے اناج گندم مکئی جو ہر چیز لدے ہوئے کھجوراں دے لدے ہوئے 1000 اٹھ آپ مدینہ دی سرزمین دے اندر داخل ہوندے ہیں سارے مکے دے مدینہ دے تاجراں نوں بلاندے نے اور کہندے نے کہ جناب اے میرا اناج 1000 اٹھاں دا تسی کتنا مینوں منافع دینا ہے وہ کہنے لگے اسی تو ڈبل منافع دینا ہے فرمایا نہیں بہت تھوڑا ہے انہیں کہ 3 گنا دینے ہیں پھر کہنے لگے 4 گنا چلو تینوں دینے ہیں آپ نے فرمایا کہ بالکل تھوڑا ہے تھوڑا جہا اور بڑھاؤ اور تاجر کہنے لگے اسی مکے دے مدینہ دے سارے تاجر تھوڑی بارگاہ دے اندر موجود ہیں ساڑھے تو علاوہ کوئی تاجر باہر نہیں ہے اسی تو 4 گنا بڑھا کے تھوڑے مال دا نفع تینوں دے رہے ہیں ساڑھے نالوں ود کے کون ہے جو تینوں اتنا کچھ عطا کر رہے ہیں ساڑھے نالوں ود کے کیڑا بندہ ہے جڑا تینوں اتنا 4 گنا ود کے تینوں نفع دے رہا ہے یہ کیڑا بندہ ہے فرمایا تسی بڑے لیٹ ہو گئے ہو میرا پہلے ہی جو ہے نا میرا سورہ دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر ہو گیا
میرا پہلے سودا رب تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر ہو گئے، تسی لیٹ ہو گئے ہو، تسی 4 گنا دے دے ہو اور رب میرے اس نال بھی زیادہ گناہ عطا کر دے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی فاروق حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ دے اندر آ جاندے نے، آ کے عرض کر دینے صدیق اے 1000 اٹھاں دا لدیا ہوا قافلہ، دما ساز و سامان، مکمل طور دے اناج، گندم، جو، مکئی، کھجوراں، فروٹ، پھل، ہر طرح دی ہر چیز اس 1000 اٹھاں دے اندر موجود ہے۔ اس سارا دا سارا مدینہ دے غرباء دے اندر تقسیم فرما دے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 1000 اٹھاں دا قافلہ پورے مدینہ دی سرزمین دے اندر ہر گھر دے اندر برابر برابر آپ نے تقسیم کر دیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی اتنے سخی ایسن، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ 1000 اٹھاں دا لدیا ہوئے قافلہ اتنا بڑا مہنگا قافلہ ہے اور مکے دے مدینہ دے سردار میں نے جناب 4 گنا ود کے میں نے منافع دے رہے ہیں، میں نے ویچ دیا۔ فرمایا نانا یہ تو منافع کچھ بھی نہیں ہے، کہ جڑا کچھ میرے رب نے عطا کرنا ہے وہ اس نالوں ہی ود کیا ہے، وہ اس نالوں ہی ود کیا ہے۔ آپ نے وہ 1000 اٹھاں دا قافلہ ساز و سامان نہ لدیا ہویا اللہ رب العزت دے نام دے اوتے صدقہ کر دیتا۔ وہ سارے مدینہ دے اندر جڑا قحط آیا سی، جے قحط سال سی، بڑے جناب لوگ غریب ہو گئے سن، کھان پین واسطے اناج پھل وغیرہ ختم ہو گیا سی۔ سیدنا صدیق اکبر نے وہ سارے اپنے غرباء کو تقسیم کر دیا۔ اے ہے سیدنا عثمان غنی کے 4 خصوصیت ایسے ہیں جڑی ایک خصوصیت باقی حضور علیہ السلام دے صحابہ دے وچ کسے دے اندر نہیں۔ ذوالنورین ہونا، آپ دے نکاح دے اندر حضور علیہ السلام دے 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے ہونا، اور شرم و حیا دے پیکر جس ہوتے ہیں خود شرم و حیا کرنے والا، اس سے فرشتے ہوتے شرم و حیا کرنے والے، حضور علیہ السلام دی ذات شرم و حیا کرنے والی، ایسے شرم و حیا دے پیکر کہ وہ دی امت دے اندر ایسا کوئی شرم و حیا والا کوئی نہیں دنیا سے آیا جتنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرم و حیا دے پیکر ایسے، اور ایسے سخی آپ نے دنیا دے اندر ایسا سخی نہیں دیکھیا جتنا سخی حضور علیہ السلام دے صحابی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 4 خصوصیت باقی صحابہ کرام دے اندر نہیں سی۔ باقی صحابہ کرام دے شانہ عظمتاں ورال برا ہیں نے، لیکن عثمان غنی دیا اے شانہ باقی صحابہ نالوں ورال برا ہے۔ ان شانہ دی وجہ نالوں سیدنا عثمان غنی دا مقام اور مرتبہ الگ ہے، آپ دی شان، آپ دا مقام اور آپ دا مرتبہ الگ ہے۔ اور آخری گل، سیدنا عثمان غنی نے تقریباً 12 سال آپ نے خلافت فرمائی، 12 سال، اور سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم اور حضور علیہ السلام انہاں دے دور دے اندر اتنے زیادہ فتنے برپا نہیں سی ہوئے۔ جو ہی سیدنا صدیق اکبر دے دور دے اندر فتنے برپا ہوئے نے، آپ نے فوراً کنٹرول کر لیا۔ ختم نبوت کا مسئلہ آیا، مسلمہ کذاب دے مقابلے دے اندر آپ نے انہوں واصل جہنم کیتا۔ زکاة دا مسئلہ آیا، آپ نے مانعین زکاة کے خلاف اعلان جنگ فرمایا، اور بھی لشکر زید دا مسئلہ آیا، آپ نے انہوں روانہ کیتا۔ جو بھی مسئلہ ہویا صدیق اکبر نے کنٹرول کر لیا، لیکن اس کے بعد کوئی فتنہ برپا نہیں ہویا، کوئی اختلاف کسی چیز ہوتے نہیں ہویا، امت کے اندر کوئی اختلاف پیدا نہیں ہویا۔ اگر امت کے اندر اختلاف پیدا ہوئے تو سیدنا عثمان غنی دی شہادت تو بعد پیدا ہوئے، اور پھر ایسا اختلاف پیدا ہوئے اس کا ازالہ امت محمدیہ قیامت تک اس کا ازالہ نہیں کر سکتی۔ قیامت تک حضور علیہ السلام دی امت کے اندر اور پھر فتنے اور پھر فساد اور پھر ہر چیز اسی طریقے نال برپا ہوتی رہے گی، کیونکہ عثمان غنی تو پہلے کوئی فتنے نہیں سی ہوندے، کوئی اختلاف نہیں سی ہوندا۔ جدو کفار نے ویکھیا، جدو برائے نام مسلمان منافقین نے ویکھیا، جو نام نہاد مسلمان ایسی لیکن دل دے اندر اصل طور دے منافق ایسی، انہوں نے جدو ویکھیا کہ امت مسلمہ بڑی متحد ہے اور 3200
مربع میل ہوتے حکمران عثمان حکومت ہے، حتیٰ کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے دور خلافت دے اندر سیپرس یورپ تک مسلمانوں نے فتح کر لیا، ادھر جناب افغانستان تک، ادھر جناب ملک پاکستان دے 4 صدر تک صحابہ کرام پہنچ گئے، اور ہر طرف جناب اسلام دا بول بالا ہونا شروع ہو گیا، اسلام دا پرچار ہونا شروع ہو گیا، مسلمان جوگ در جوگ اسلام کے اندر داخل ہونا شروع ہو گئے، مسلمان جناب علاقے دے علاقے فتح کرتے ہوئے جا رہے ہیں، سیپرس فتح ہو گیا، یورپ فتح ہو گیا۔ جب منافقین نے دیکھا کہ مسلمان آپس کے اندر متحد نے، اور آپس کے اندر جب متحد نے، پھر آپس کے اندر کوئی اختلاف نہیں، پھر پہ جناب علاقے دے علاقے فتح کرتے جا رہے ہیں، اسلام پھیلتا جا رہے ہیں، لہذا اسلام نو پھیلن تو روکیا جائے، انہاں دے آپس دے اندر فتنے میں برپا کیتا جائے، انہاں دے آپس دے اندر اختلاف پیدا کیتا جائے، انہاں دے آپس دے اندر جناب بگاڑ پیدا کیتا جائے، تو پھر عبداللہ بن سبا منافق اس وقت سب تو پہلے جس نے فتنہ پیدا کیتا تو عبداللہ بن سبا منافق ہے، اس نے فتنہ پیدا کیتا، اور اس نے جناب کچھ بلوائیاں نو لے کے سیدنا عثمان غنی کے دور دے اندر آپ کو پہنچ گئے، جناب فلاں شہر دے اندر سانو جناب گورنر پسند نہیں ہے، جناب انہوں تبدیل کر دیو۔ حضرت سیدنا عثمان غنی نے کہا کہ جناب سیدنا صدیق اکبر دے بیٹے موجود نے، بنو امیہ دے وچوں ہیں نے، لہذا انہوں اس دا گورنر مقرر کر دو۔ چونکہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حلیم و تباہ ہے سن، بڑے عفو در گزر کرنے والے ہیں سن، بڑے نرم دل دے مالک ہیں سن، اور بڑے کہنے سے نہ کہ جناب اس طرح مسئلہ ہو رہا ہے، اس طرح نہ کرو، آپ فرمانے سے دوستوں پھر کس طرح کر لئیے، وہ کہنے سے اس طرح کر لو، اپنے فرمایا جاؤ پھر اس طریقے نال کر لو، اور اس طریقے نال پھر کر لینے سن، اتنے نرم دل ہیں سن۔ تو انہوں نے جدو اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کی تھی، انہوں نے کہا کہ جناب سیدنا عثمان غنی انہوں اتارن گے، پھر جناب فتنے برپا پیدا ہون گے، اسی کہا کہ جناب انہوں نے بنو امیہ دے وچوں جناب اپنا خلیفہ مقرر کر دیتا، اور جناب سیدنا عثمان غنی انہوں نے آپس کے اندر جناب کہے کہ جناب نہیں جی سیدنا عثمان غنی کہنے کہ نہیں جی کوئی دلیل لے آؤ، کوئی فلاں کچھ لے آؤ، کوئی انج لے آؤ، جناب انہوں مقرر نہیں کرن گے، اسی پھر فتنہ برپا کرن گے۔ سیدنا عثمان غنی نے جو کہا گیا انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، وہ تو منظور نہیں، کہا جی سانو منظور نہیں۔ پھر فرمایا کون؟ فرمایا بنو امیہ دے وچوں سیدنا صدیق اکبر دے بیٹے آپ نے مقرر کیا جائے گورنر، آپ نے فرمایا میرے بھتیجے نے، میں انہوں نے جانتا ہوں یہ بڑے اچھے گورنر نے، لہذا انہوں نے لے جاؤ۔ آپ نے سرکاری حکم نامہ جاری کر دیتا۔ جدو وہ قافلہ روانہ ہو گیا، اس عبداللہ بن سبا نے دیکھا کہ میں دیتے فتنہ برپا کرنا سی، میں دیتے اختلاف پیدا کرنا سی، لہذا عثمان غنی نے اس نے جناب بڑے اچھے طریقے نال احسن طریقے نال اس نے نمٹا دیتا۔ فرمایا ہون اس کے اندر کوئی اور ترکیب سوچو۔ انہوں نے پھر اور اس اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کی تھی۔ ایک جناب انہوں نے آپ کے غلاموں کو خریدیا گیا، آپ کے غلاموں کو خرید کے انہوں نے کہا کہ جناب تسی سیدنا عثمان غنی جی سرکاری مہر استعمال کرتے ہیں اس کو کسی طریقے نال چوری کر کے لے آؤ، تو سیدنا مال و دولت عطا کریں گے۔ وہ غلام سیدنا عثمان غنی دی وہ مہر چوری کر کے لے آئے، جب مہر آپ کو آ گئی، انہوں کو عبداللہ بن سبا کو آ گئی، پھر انہوں نے خط لکھیا اس گورنر کہ میں عثمان بن عفان اور میں حکم دینا ہوں کہ یہ جڑا قافلہ تھوڑے کو آ رہا ہے یہ میرے حکم کے مطابق نہیں آ رہا، یہ قافلہ جو ہی تھوڑے کو پہنچے اس وقت اس قافلے کو بھی اور جڑا نواں گورنر بن کے آ رہا ہے انہوں اسی وقت قتل کر دینا۔ اور جناب یہ خط لے کے انہوں نے کہا کہ جناب سرکاری استقبال دے وچوں سرکاری سواری بھی لے آؤ، تو سرکاری سواری بھی لے آندے، اور پھر انہوں عبداللہ بن سبا نے اپنا ایک بندہ روانہ کیتا اور روانہ کر کے انہوں روانہ کر دیتا اس شہر کی طرف، اور انہوں نے تنبیہ کی تھی کہ جڑا قافلہ جا رہے ہیں یاد رکھنا کوئی بھی شہر بل جائیے نا، کوئی بھی شہر بل جائیے تو اس کے اندر 2 یا 3 راستے لازمی ہونے ہیں جو اس شہر بل جانے ہیں۔ کہ انہوں نے اگر مثال کے طور پر میں تو بھیجنا ایک دادا صاحب کوئی میرا دوست بیٹھا ہے اور دوسرے بندے نے میں پیغام دے کے بھیجنا ہے، تو دوسرا جب میں پیغام دیا گا انہیں مختلف ہوئے گا، تو کیا میں اس راستے سے بھیجاں گا جس راستے سے میں پہلے بھیجوں، یا میں دوسرے راستے سے بھیجاں گا؟ اگر میں اپنا جاسوس بھیجاں گا تو میں دوسرے راستے پر بھیجاں گا، اس راستے پر نہیں بھیجاں گا جس راستے پر قافلہ جا رہے ہیں۔ انہوں نے کی کہ اس راستے پر بھیجیا اس نے جس راستے پر قافلہ جا رہے ہیں،
اور پھر اگے جدو قافلے کے قریب پہنچے نا تو قافلے نے اس نے کیوں پکڑیا؟ حالانکہ باقی بھی لوگ جا رہے سن، قافلے والے نے باقی نو نہیں پکڑیا، صرف اس نے کیوں پکڑیا؟ کیونکہ انہیں حرکات اس طرح نے کر رہے سی، جو قافلے کے قریب آندا سی پھر نس جانا سی قافلے کو دور، پھر اگے قافلے کے قریب جو بھی مل جانا سی پھر قافلے کو نس جانا سی۔ انہیں اپنے بارے شک پیدا کیتا تاکہ قافلے نو شک ہوئے کہ جناب یہ کوئی جاسوس ہے، یہ کوئی عام آدمی نہیں، یہ کوئی جاسوس ہے۔ جب انہوں نے اس نے پکڑیا تو اس نے فوراً کہ میں جی تو دسن والا سی، پھر بس اسی میں نے پکڑ لیا کہ میں جی فلاں کہ میں تو سیدنا عثمان غنی کا خط لے کے چلیا ہوں۔ یار جاسوس اتنے کمزور نہیں ہوتے، جاسوس اپنی جانا دے دینے لیکن اپنے آپ نو زہر نہیں کرتے اور اپنا سب کچھ کٹا لیندے نے، اپنے آپ نو زہر نہیں کرتے۔ ایک ایسا جاسوس ہے سی جڑا پکڑ دے نال ہی نہ انہوں سزا دیتی گئی ہے، نہ انہوں مارے گئے، نہ کچھ کیتا گیا ہے، فوراً ہی اپنا سب کچھ جناب اگڑ رہا ہے اور کہہ رہے ہیں میں نے عثمان غنی نے بھیجا ہے اور میرا جناب اس مشکیزے دے اندر وہ خط ہے جڑا عثمان غنی نے لکھیا ہے۔ جب اس خط کو کھولا گیا تو اس اندر لکھے سی کہ میں عثمان بن عفان یہ حکم دے رہا ہوں، یہ جڑا قافلہ آ رہے ہے جعلی قافلہ ہے، جدو ہے گورنر تیرے کو پہنچے اس کو فوراً قتل کر دینا، اور جڑا نواں گورنر بن کے آ رہا ہے اس کو بھی قتل کر دینا۔ جدو ایک قافلے والے نے دیکھا انہاں دے اندر اشتعال پیدا ہویا، انہاں دے اندر صدیق عثمان غنی دی نفرت پیدا ہوئی، وہ فوراً مدینہ طیبہ پر پلٹے۔ عبداللہ بن سبا منافق دی کہ چال کامیاب ہو گئی، وہ بلوائی جدو سیدنا عثمان غنی دی دربار دے اندر پہنچے، اس وقت مولا کائنات بھی موجود سن۔ انہوں نے آگے کہنے لگے عثمان ایک خط اسی بھیجے، آپ نے جدو خط پڑھیا ویکھیا فرمایا ایک خط میرا نہیں ہے، انہوں نے کہا نہیں جی سرکاری مہر، کہنے جی میری ہے، کہنے جی سواری، فرمایا سرکاری ہے، وہ کہنے لگے جدو سرکاری سواری ہے مہر تہاڈی ہے پھر خط تہاڈا کیوں نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا خط میرا نہیں ہے، اگر کسی کہنے وہ خط میرا ہے میں خط لکھے پھر شریعت دے مطابق اس سے دو گواہ لے کے آؤ، اگر دو گواہ تسی نہیں لے کے آندے پھر میں نے کچھ ٹائم دے دو، میں اس سے دلیل قائم کر داں اور میں گواہ لے کے آندا ہاں کہ خط میں نہیں لکھیا، میری مہر چوری کی گئی ہے۔ انہوں نے اس دل دے اندر سوچیا اگر عثمان غنی نو ٹائم دے دیتا گیا تو عثمان غنی نو ٹائم دینے کے بعد اگر عثمان غنی نے تحقیق شروع کر دیتی تو پھر اسی خود ہی پکڑے جانے، کیونکہ خط اسی خود لکھیا ہے اور کسی اور نے نہیں لکھیا، پکڑ دے اندر اسی خود آنے۔ اس وجہ انہوں نے کہا نہیں اسی ٹائم تو نہیں دے سکتے، فرمایا ٹائم تو انہوں دینا پائے گا، انہوں نے کہا جنہی ٹائم اسی تو نہیں دے سکتے، خط تو اڈا ہے۔ اس وقت انہوں بلوائیاں نے تلواراں بلند کی دیاں، جب تلواراں بلند کی دیاں سب تو پہلا جس شخصیت نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دفاع دے اندر اپنی تلوار بلند کی تھی اس کا نام مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج یہ لوگ صحابہ کرام دے بارے زبان درازی کر دینے اور معذلہ ہے کہ انہوں نے صحابہ کرام سیدنا عثمان غنی صدیق اکبر اور فاروق اعظم نے جناب مولا کائنات نے زیادتی کی تھی ہے۔ ہاتھ پہلا مولا علی جو ہے سی میں کہنا اگر مولا علی خیبر دا دروازہ ایک ہاتھ نال فتح کر سکتے ہیں اور ایک ہاتھ نال کوٹ کے جناب پرے سر سکتے ہیں پھر صدیق اکبر کے خلاف اعلان جنگ کیوں نہیں کر سکتے، پھر اس دے ہاتھوں تے بیعت کیوں کر دینے، پھر فاروق اعظم دے ہاتھوں تے بیعت کیوں کر دینے، پھر عثمان غنی دے ہاتھوں تے بیعت کیوں کر دینے، اور پھر جب عثمان غنی دے خلاف فتنہ برپا ہوتا ہے اس وقت سب تو پہلے جس نے تلوار بلند کی تھی سیدنا عثمان غنی دی آپ کی حمایت کے اندر اس کا نام مولا علی مشکل کشا ہے۔ آپ نے فرمایا نانا علی تلوار نو واپس اپنے نیام دے اندر بھیج، مولا کائنات نے اس وقت تلوار نیام دے اندر بھیجی، بلوائی باہر چلے گئے، باہر رولا پا لیا، سارے آپ کے گھات دا جناب انہوں نے محاصرہ کر لیا اور آپ کا پانی بند کر دیتا گیا۔ او بیرے روما جس نو سیدنا عثمان غنی نے کفار کو خرید کے مسلمانوں نے وقف کی دا سی اور اس نے وقف کر کے اللہ دے نبی کو اس کنویں دے بدلے جنت خریدی سی، آج اس کنویں دا پانی سیدنا عثمان غنی دے بند کر دیتا گیا، آپ کے گھر دا محاصرہ ہو گیا، کھان پین پانی ہر چیز بند کر دیتی گئی۔ مولا کائنات آپ اپنے صاحبزادے حضرت امام حسن اور امام حسین سواریاں دیتے آپ نے بٹھا دینے اور مشکیزے دے اندر پانی بھر کے لے آن دینے، جدو بلوائی ویکھ دینے کہ مولا کائنات آ رہے ہیں پانی لے کے اور تیروں دے نال مولا کائنات اس مشکیزے نے پانی
ڈول دیندے نے اور سیدنا اس وقت مولا کائنات پھر تلوار بلند کر دینے امام حسن پاک تلوار بلند کر دینے امام حسین پاک تلوار بلند کر دینے اور تلوار بلند کر کے حضرت سیدنا عثمان غنی اپنے گھر کی چھت پہ معاملہ دیکھ رہے ہیں آج کر دینے اٹھوئی علی تلوار اپنے میان دے اندر رکھ دو انہاں نال لڑن دی ضرورت نہیں ہے اے اجے انہاں نے کچھ قتل نہیں کیتا کوئی سارے لڑائی نہیں کیتی اے شہر کوئی عام شہر نہیں ہے اے شہر مصطفیٰ ہے میں عثمان نہیں چاہتا کہ اس شہر دے اندر حضور علیہ السلام دے شہر دے اندر ادھے کوئی فتنہ برپا پیدا ہوئے ادھے کوئی خون ریزی ہوئے میری وجہ نالو میرے محبوب دے کسی امتی دا خون ہو جاوے علی میں برداشت نہیں کرتا لہذا تلوار اپنے میان دے اندر رکھ کے واپس چلے جاؤ مولا کائنات نے اس وقت اپنی دستار مبارک اتاری اور ہوا دے اندر لہرائی اور رب تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر اور اعلان کر دیتا فرمایا سارے گواہ ہو جانا کہ عثمان غنی جدو پیاسا ہے سی میں اپنے بیٹیاں دے نال عثمان غنی نو پانی دین واسطے جا رہے ایسا انہاں ظالماں نے روک لیا میں نہیں جان دیتا پھر آپ واپس چلے گئے اے محاصرہ پھر جاری رہا بالآخر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے شہید کر دیتا گیا اور آپ نے اس فتنے دے اندر کیوں نہیں آئے چونکہ آپ کو پتہ سی کہ آپ دے بعد خلافت مولا کائنات دی ہے وہ چاہتے سی کہ اسی خلیفہ بن جائیے عثمان غنی نو ہٹا کے آپ نے فرمایا نہیں جڑے اسلام دی روح دے مطابق خلیفہ ہیں میرے بعد وہ خلیفہ مولا کائنات ہی آنا اور دوسری چیز حضور علیہ السلام نے فرمایا سی اے عثمان تیرے دور دے اندر ایسے فتنے برپا ہوں گے فتنے ہوں گے اور تینوں خلافت کی قمیض پوائی جائے گی عثمان یاد رکھنا اس دے ثابت قدم رہنا صبر کرنا او خلافت کی قمیض اتارن چاہن گے لوگ عثمان تو انہوں اتارن نہیں دینی تو سیدنا عثمان غنی نے اس دے ہوتے ثابت قدم رہ کے وہ جو خلافت آپ نے ملی سی آپ نے وہ خلافت کسی اور دے آتے جان نہیں دیتی کیونکہ آپ تو بعد خلافت مولا علی نے سنبھالنی سی اس وجہ سے آپ نے انہوں جناب خلافت نہیں دیتی آپ نے خلافت مولا کائنات نے دیتی ہے اور اس بعد آپ کی شہادت تو پہلے کہ جو مولا کائنات واپس چلے گئے آپ نے اپنے دو صاحبزادے حضرت امام حسن اور امام حسین نو عثمان غنی دے گھر دے اندر بھیجیا فرمایا دو شہزادے جاؤ تلوار لے کے جاؤ اور اپنے چچے جان دی جا کے حفاظت کرو اس وقت اگر کسی نے حفاظت کی دی ہے تو مولا علی دے صاحبزادے حضرت امام حسن اور امام حسین ایسی حضرت عثمان غنی دی حمایت دے اندر تلوار نکالنے والے مولا علی آپ کی حمایت دے اندر آپ کی حفاظت کرنے والے آپ کے صاحبزادے حضرت امام حسن اور امام حسین پاک جدو اے شخصیت آپ کی حفاظت کرنے والے نے پھر آپ دا اختلاف عثمان غنی نال کس طریقے میں پھر آپ دا اختلاف کس طرح عثمان غنی دے نال موجود سی حضرت سیدنا اور مولا کائنات عثمان غنی دے ہاتھ ہوتے بیعت کی تھی اور مولا کائنات بڑی طاقتوں والے سن بڑا کچھ کر سکتے سن نہیں انہوں نے پتہ سی کہ حق سیدنا عثمان غنی دا ہے اس بعد میرا حق ہے اے ایسی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اس طریقے نال پیاسا آپ نے شہید کر دیتا گیا دعا ہے اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر کہ اللہ تعالی سان حضور علیہ السلام دے صحابہ دا وفادار بڑھائے اور صحابہ کرام دے نال محبت عطا فرمائے چونکہ یکم محرم الحرام حضرت سیدنا مراد مصطفیٰ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دا یوم شہادت ہے انشاءاللہ اگلے جمعہ المبارک دے اندر آپ دے حوالے دے نال گفتگو ہوئے گی